ایک اور پھر کویسچن یہ تھا، کسی نے پوچھا کہ کیا تہجد کے بعد مانگی جانے والی دعا فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی اور جمعے کی نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اس سے بھی افضل ہوتی ہے؟ دیکھیں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ انہوں نے پوچھا ہے کہ زیادہ قبول ہوتی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے کہ شریعت نے خاص مقامات یا خاص اوقات میں کی جانے والی دعاؤں کی کوئی درجہ بندی بیان کر دی ہو کہ یہ زیادہ قبول ہوگی دوسری کم قبول ہوگی، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہمیں سوچ اور فکر مذہب کی طرف سے ملتی ہے، اکابرین کی طرف سے، کہ مقامات کی تبدیلی کی بنا پر یا اوقات کی تبدیلی کی بنا پر دعا میں افضلیت پیدا ہوتی ہے، اس کے مقبولیت کے امکانات بڑھ سکتے ہیں، یہ تو ہے، لیکن اس مقابلہ کہ اس سے زیادہ افضل، اس سے زیادہ مقبول ہونے کے امکانات زیادہ، ایسا نہیں ہے۔ جیسے اب آپ نے بتایا تہجد کے بعد دعا کریں گے، مقبولیت کے کا وقت ہوتا ہے، اسی طریقے سے فرض نماز کے بعد اچھا وقت ہے، اسی طریقے سے اگر آپ کعبۃ اللہ کے پاس دعا مانگیں یا روضہ رسول پہ دعا مانگ رہے ہیں آپ، اسی طرح کوئی بزرگان دین میں سے ہیں جیسے آپ شہدائے احد کے مزارات پر جاتے ہیں اور وہاں دعا مانگتے ہیں، یا مسجد حرام میں آ کے، مسجد نبوی میں آ کے دعا مانگتے ہیں، تو مقامات کی تبدیلی کی بنا پر جیسا جیسا مقدس مقام ہوگا، جیسے جیسے اللہ کی رحمتوں کے نزول کا مقام ہوگا، دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھتے ضرور ہیں، لیکن یہ کہیں موازنہ بیان نہیں ہوا کہ اس سے زیادہ یہاں مقبول ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اتنا گھپ اندھیرا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے، اس سے عموماً قلب میں وحشت پیدا ہوتی ہے، اور یہ وحشت خشوع و خضوع کی راہ میں رکاوٹ ہے، حضور قلب کی راہ میں رکاوٹ ہے، کیونکہ ہمارے یہاں جو ہارر فلمیں دیکھ رہے ہیں نا، تو وہ تو دل میں بھی ایسا لگتا ہے کہ پیچھے کوئی بیٹھا ہوا، خواتین کو کوئی ہوا بھی تیز چلتی ہے تو لگتا ہے کوئی مرا ہوا ابا یا نانا نکلا ہے پیچھے سے، تو جہاں اتنا خوف کا عالم ہو تو پھر ایسے خوف میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے، گناہ کے نزدیک نزدیک، اچھا لیکن حرام کے نزدیک نزدیک۔ لیکن یہ جو گھپ اندھیرا ہے، یہ تو وحشت قلب جو پیدا کر دے، یہ کبھی کبھی رکاوٹ بن جاتا ہو، کبھی کبھی تو یہ زیادہ قریب میں خشوع۔ لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ تھوڑی سی لائٹ ڈم کر کے نماز پڑھنا افضل ہے کہ توجہ نماز کی طرف مبذول کرنے میں انتہائی معاون ہے، لیکن جو آپ نے کویسچن کیا ہے نا وہ ہے کہ انتہائی گھپ اندھیرا، اگر وہ اس کے میں جواب دے رہا ہوں، اگر تھوڑا بہت ہلکا پھلکا ہے اور لائٹ بھی ہے، جیسے باہر سے آ جاتی ہے بعض اوقات کہ نظر آ رہی ہیں چیزیں اور اس میں حضور قلب بھی ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ اگر منہ میں کوئی اسمیل وغیرہ پیدا ہو جائے تو درود پاک پڑھنا اور ذکر الہی کرنا کیسا؟ پھر انہوں نے کہا کہ بعض لوگ گٹکے اور سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں، پھر جب وہ درود وغیرہ پڑھنے، درود پاک یا ذکر کرنے لگیں تو کلی کر لیتے ہیں، لیکن کلی کرنے سے بھی منہ کی اسمیل نہیں جاتی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ جی بالکل کلی کافی نہیں ہوگی، اور ایسی حالت میں ذکر کرنا یہ خلاف سنت ہوتا ہے، مکروہ ہوتا ہے، اور اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے جس کے منہ میں واقعی اسمیل پیدا ہو جائے سگریٹ وغیرہ کی وجہ سے، صرف کلی نہیں بلکہ مسواک، پہلے زمانے میں مسواک تھی، آج آپ پیسٹ وغیرہ کریں، اچھی طریقے سے مسواک بھی کریں سنت کی نیت سے، اور اس کے بعد برش وغیرہ سے اچھی طرح پیسٹ کریں تاکہ منہ کی اسمیل ختم ہو، اس کے بعد ذکر الہی کریں۔ بعض تو نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، آپ اندازہ کریں، اور ان کے منہ سے اتنی اسمیل، اور وہ چونکہ سگریٹیں پیتے ہیں تو چہرے پر ادھر ادھر وہ دھواں آ کے قریب سے گزر جائے تو سگریٹ کی اسمیل آتی ہے۔ یاد رکھیں کہ ایسے اشخاص کو تو مسجد سے دور رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لہسن یا پیاز میں سے کچھ کھایا وہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے، یعنی جب تک اسمیل دور نہ کرے یہاں پر نہ آئے۔ تو یہ صرف لہسن پیاز کے ساتھ ہی خاص نہیں، بلکہ ہر وہ چیز کہ اور بلکہ حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ جس چیز سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ صرف لہسن پیاز کے ساتھ چیز مقید نہیں ہے، ہر وہ چیز کو جو اسمیل اور گندگی پیدا کرے اس کو دور کریں۔ اور ہمارا تو مشورہ سگریٹ چھوڑ ہی دیں، بہت اچھا ہے، گٹکے چھوڑ دیں، اور خدا نخواستہ اگر یہ عادت پختہ نہیں تو کم از کم جب آپ نماز پڑھنے لگیں، قرآن پاک کی تلاوت یا خاص کوئی وظیفہ پڑھنے لگیں، اچھی طریقے سے منہ کی اسمیل دور کر کے پھر ہی پڑھیں، یہ بہتر ہے۔